اندر زندگی بھی قید ہے اور موت بھی۔ تو درود و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ قرآن مجید فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ محبوب تو میری یکتائی کا اعلان کر دے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، تو کہہ دے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو سمدن سے بنا ہے، اس کے معنی ہے بے پرواہ، کسی کی ٹینشن نہ لینا، پرواہ نہ کرنا۔ سمدو عربی لغت کے اندر سمد کہتے ہیں کسی کی پرواہ نہ کرنا، تو اسی سے بے نیاز بنا ہے کہ جس کے ایک ہونے کا اعلان اس کا رسول کر رہا ہے، وہ صرف ایک نہیں، وہ سمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ وہ کسی کو مانتا بھی نہیں، کسی کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، کسی کے لیے کوئی کرتا بھی نہیں، کسی کے لیے کہیں جاتا بھی نہیں، کسی کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں، اس لیے وہ بے نیاز ہے۔ تو رخ اول تخلیق کائنات کے اندر اگر غور کیا جائے تو بڑی باریک لائن ہے۔ تو ایسے نظام کو وہ بندہ چلا سکتا ہے، ایسے نظام کو وہ ذات چلا سکتی ہے، ایسے نظام کو وہ چلا سکتا ہے جو ہوشیار بھی ہو، جو دیکھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، بولتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، آتا بھی ہو، جاتا بھی ہو، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، وہ ایسے نظام کو چلا سکتا ہے۔ وگرنہ کائنات عالم کا نظام تو باریک ہے، انسان کے وجود کی کسی شریان کا دوسری شریان کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پورا شہر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ناڑ جو ایک دوسرا نہ لگی ہوئے وڈو جائے ٹکو جائے، یعنی ایک کا رابطہ دوسرے سے کر جائے تو پورا شہر ویران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سمدیت بھی میری ہے، یکتائی بھی میری ہے۔ اللہ الصمد سامدن، کہ ایسا بنانے والا کہ جو پرواہ نہ رکھتا ہو، جو ٹینشن نہ لیتا ہو، جو کسی کو سمجھتا بھی کچھ نہ ہو، جس کی ذات کے لیے کسی کی ضرورت بھی نہیں کہ فلاں چیز میں ایجاد کروں گا تو میری ضرورت ہوگی، پھر میں خدا نہیں۔ تو پہلی یکتائی ہے، دوسری سمدیت ہے۔ سمدیت اس لیے ہے کہ جتنے بھی آدمی یہاں بیٹھے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جدے ہاتھ نہ ہون، کوئی بھی ایسا نہیں جدے پیر نہ ہون، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے وجود پہ بال نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو لوہے کا لباس پہنتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے پاؤں نہ ہو۔ تو یکتائی اور سمدیت کا مادہ یہی ہے کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہو، کبھی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے اگر خدا کی یکتائی نہ ہو، کیونکہ ہے جو ایک ہو جائے، رنگ ایک، نسل ایک، مٹی ایک، سب کچھ ایک، لباس ایک، وجود ایک، داڑھی بھی ہے، ناخن بھی ہے۔ کوئی ایسا انگلی پیدا نہیں کی جس کے اگر ناخن نہ ہو، اگر ناخن اس کی قدرت سے نہ نکلے تو وہ سمدیت نہیں۔ سجدہ اس لیے اس کی بارگاہ کے اندر ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں، کبھی پہچان نہ آ سکے کہ یہ کس کا یہ کس کا ہے، یہ اس کی سمدیت ہے تو پہچانا جا رہا ہے۔ حافظ چاپ صاحب کا چہرہ اور ہے، بھائی جمال الدین کا اور ہے، باب غنی کا اور ہے، میرا سب کے چہرے مختلف ہیں۔ اگر اس کی سمدیت کاملہ اور یکتائی نہ ہو تو بندہ بندے کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی کہ انسان کو پہچان سکے، یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں۔ اس کے وجود میں اس نے اپنا حصہ سمدیت کا حصہ رکھا ہے، یکتائی کا حصہ رکھا ہے، اس لیے پہچان سکتا ہے یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ اس کی سب سے بڑی سمدیت یہ ہے کہ جو ہی نظر انسان کی کسی چیز پہ پڑتی ہے تو انسان جب چیز کو پہچان جائے تو اس لیے اس کی ذات کو سجدہ ہے۔ لے آ تو اس کے اندر ولادت کی نفی کی گئی۔ انسان کو نفس سے پیدا کرتا ہے، اس نے پوری روح زمین کو لفظ کن سے پیدا کر دیا۔
جی جی لے یار میرا استاد آ گیا ارے لے جاؤ نا تینوں ٹھیک ہو گیا تھوڑا فٹافٹ